أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك وإذ قال ربك للملائكة للملائكة إني جاعل إني جاعل في الأرض خليفة في الأرض خليفة قالوا قالوا أتجعل فيها أتجعل فيها من يفسد فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن ونحن نسبح بحمدك بحمدك ونقدس لك ونقدس لك. قال إني قال إني أعلم أعلم ما لا تعلمون. ما لا تعلمون. صدق اللہ. صدق اللہ. رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے. رکوع نمبر 3 کے اندر ہم نے پہلے تو سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین سے ہم نے ہدایت کی دعا مانگی. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم چاہیے. اس دعا کے جواب میں اللہ رب العالمین نے سارا قرآن ہمیں عطا فرما کے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقین کی صفات بیان فرمائی. پھر قرآن پاک کی ہدایت کو ماننے یا نہ ماننے کے سلسلے میں 3 گروہوں کا ذکر فرمایا. پہلا گروہ کون سا تھا؟ جو زبان سے بھی مانتے ہیں اور دل سے بھی مانتے ہیں. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اس کے بعد پھر دوسرا گروہ تھا جو نہ زبان سے مانتے ہیں نہ دل سے مانتے ہیں، جنہیں کافر کہا جاتا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم، یہاں سے لے کر ولہم عذاب عظیم تک ان کا ذکر. اور تیسرا گروہ جو انتہائی خطرناک تھا، جس کا دعویٰ تو یہ تھا آمنا باللہ و بالیوم الآخر، کہ اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ہے، لیکن ما ہم بمؤمنین. وہ منافق تھے، اوپر سے کچھ تھے اور اندر سے کچھ اور تھے. یہ بڑا ہی خطرناک دشمن ہے. یہ اگلا رکوع نمبر 2 سارے کا سارا انہی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں آگاہی دی ہے. ان کے کرتوت کیا کیا ہے تو وہ سارے ہم نے پڑھے. اس کے بعد تیسرا رکوع جو شروع ہوا تو وہ جو تینوں گروہ تھے، ہدایت کو ماننے والے، نہ ماننے والے اور منافق، ان سب کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کی دعوت دی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. ایز انسانیت، چاہے وہ عربی ہو، عجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، ساری دنیا میں کہیں کا مقیم ہو، تو وہ انسان ہے. اور جو انسان ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اس سے اپنی عبادت. پھر آگے قرآن پاک کا ذکر ہوا. یہ رکوع کے اندر بتایا گیا تھا کہ 3 چیزیں جو دین کے بنیادی عقائد ہیں، 3: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. ان تینوں کا ذکر سورہ فاتحہ کے اندر بھی ہے. فاتحہ کا معنی کھولنے والی، قرآن کا دروازہ ہے وہ. تو باقی سارے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ان تینوں مضامین کی تفصیل بیان کی ہے، جن تینوں کو اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا ہے. ان تینوں اس رکوع کے اندر بھی وہ تینوں باتیں اللہ نے بیان کی. یہاں سے لے کر وانتم تعلمون تک اللہ نے یہی کہا کہ میری جو نعمتیں ہیں، میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا، پھر پانی کے ذریعے سے اس مردہ زمین کو زندہ کر کے تمہارے لیے روزی کا بندوبست کیا ہے. تو جب یہ بات ہے تو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پھر اللہ کے شریک کیوں بناتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ. اس وقت بھی ایسے جو ہے نا حنفاء تھے. ایک یہ اصطلاح اسلامیت اختیاری کے اندر جب اگر بچوں نے پڑھی ہے تو اس کے اندر تو وہ آتی ہے، میٹرک کے جو اسٹوڈنٹ ہیں. حنفاء وہ ہیں جو فطرت کا زمانہ تھا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ، وہاں تک اس درمیان جو لوگ گزرے انہیں حنفاء کہا جاتا ہے. ان کے اندر ایسے ایسے لوگ تھے، وہاں شاعری بڑی تھی، ادیب لوگ تھے. ان میں سے ایک شاعر تھا لبید، اس نے ایک جملہ کہا: الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، خبردار سن لو اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے گی.
نبی علیہ السلام کو یہ جملہ بڑا پسند تھا، اکثر دہرایا کرتے تھے اس کا یہ جملہ، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کیا مطلب کلو، قرآن بھی کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال، اس آیت کا ترجمہ اس نے کر ڈالا تھا۔ ایک شاعر تھا، اس نے کہا یہ 360 بیت اللہ کی دیواروں پر رکھے ہوئے ہر دن کا نیا خدا پوجتے تھے نا، تو اس نے اس وقت کہا اربم واحدا ام الف رب، عربی تھے نا، عربی کی شاعری ہے، اربم واحدا ام الف رب ادین اذا اقتسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير۔ اس نے کہا جہاں تم نے 360 بٹھا دی ہیں، ہر دن کا نیا خدا ہے، مجھے یہ بتاؤ میں کس کی غلامی اختیار کروں، کس کی تابع داری کروں؟ اربن واحدا، کیا ایک رب کو مانوں، ام الف رب، یا ہزاروں خداؤں کو مانوں؟ ادین اذا اقتسمت الامور، میں کس کی تابع داری کروں جبکہ تم نے معاملات کو تقسیم کر دیا ہے، یہ بارش برسانے والا، یہ سورج نکالنے والا، یہ بیٹے دینے والا، یہ بیٹیاں دینے والا، یہ روزی دینے والا، تم نے معاملات کو تقسیم کر دیا ہوا ہے، 360 بٹھائے ہیں بیت اللہ کی دیوار پر، تو مجھے بتاؤ میں ایک اللہ کو مانوں یا ہزاروں کی غلامی کروں؟ پھر اس نے آگے بڑی پیاری بات کی، کہتا ہے ترکت اللات والعزى جميعا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں نے لات، منات، عزا، حبل، یہ جتنے تھے ہزاروں تم نے بنائے ہوئے، میں نے سب کو چھوڑ دیا ہے۔ اور کہتا ہے صرف میری ہی بات نہیں، کذالک یفعل الرجل البصیر، ہر عقل مند بندہ یہی کرے گا جب وہ سوچے گا کہ آقا اور مالک ایک ہی بہتر ہوتا ہے، زیادہ نہیں۔ اس کی مثالیں اگر اللہ نے دی ہیں 14ویں پارے میں، انشاءاللہ وہاں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے رسالت کا عقیدہ بیان فرمایا، اور اس کے اندر عقیدہ ختم نبوت ہم نے پڑھا، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پر اعتراض اور قرآن پر اعتراض کا جواب اللہ رب العالمین نے، پہلے تو چیلنج تھا صرف جنوں اور انسانوں کو، پھر اللہ پاک نے سب کو کر دیا کہ سب کو بلا لو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، صرف اللہ کو چھوڑ دو، باقی سب کو ملاؤ، تو ایک چھوٹی سی صورت بھی بنا کے لے آؤ، لیکن کہا فَلَن تَفْعَلُوا، تم کر نہیں سکو گے کیونکہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا کہ وہاں سورہ کوثر کے آگے لکھ دیا تھا انہوں نے کہ لَيْسَ هَذَا مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ، یہ کسی انسانی طاقت کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ پڑھا اینڈ کے، پھر اس اوپر جو ہم نے کیف تکفرون باللہ، عقیدہ آخرت، بڑی پیاری بات اللہ نے کی وہاں، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، کنتم امواتا فاحیاکم، تم تو بے جان تھے، بلکہ ایک جگہ آتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان پر ایسا دور بھی آیا کہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، اس وقت قابل ذکر چیز نہیں تھا، تو فرمایا تم بے جان تھے، بے جان تھے، اس نے تم میں جان ڈالی، فاحیاکم، زندگی عطا فرمائی، حیاتی عطا فرمائی تمہیں، ہاں جی، ماں کے شکم مادر کے اندر اس نے جان ڈالی، اور پھر گیا کہ اس بند ڈبے کے اندر جہاں نہ کھڑکی نہ کوئی دروازہ، ہاں جی، چھوٹے سے کمرے میں کسی کو بند کر دیا ہے، دم گھٹ کے بندہ مر جاتا ہے، 5 ماہ تک اس نے وہاں زندہ رکھا۔ جو یوں اللہ یوں کہنا چاہتا ہے، یوں کہہ لیں کہ جو تمہاری زندگی اور موت کا مالک ہے، یہ تمہاری زندگی جس کی امانت ہے، جس کی دی ہوئی ہے، جب چاہے واپس لے لے، تو اس اللہ کو چھوڑ کر کیسے تم اس اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ، یعنی یہ بات سمجھ نہیں آتی، اٹ از ویری اسٹرینج۔ ہر بندہ کہتا ہے، دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ بھئی دیکھو جس اللہ نے زندہ کیا، جس اللہ نے پیدا کیا، جس اللہ نے جان ڈالی، جو ہماری زندگی اور وجود کا مالک ہے، یہ اس کی امانت ہے، یعنی تو اس اللہ کا انکار کیسے کر سکتا ہے جو بندہ عقل مند ہو؟ کیف تکفرون باللہ، بے جان تھے، زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر اس تمہیں موت دے گا یا موت دیتا ہے، یہ تبھی زندگی پوری کرنے کے بعد، اور موت بھی کل من علیہا فان، اور کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن آگے اللہ پاک کہتے ہیں 21ویں پارے میں ما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کی موت زمین کے کس حصے پر مقدر ہے۔ گھر سے بندہ چلتا ہے، کاروبار کے لیے جاتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، گاڑیاں، ریل گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثے ہوتے ہیں، ایروپلین کریش ہو جاتے ہیں، سارے کو کہیں سے آیا کہیں سے آیا، لیکن سب کی موت کا وقت ایک جگہ ایک زمین کے ٹکڑے پر لکھا تھا، وہاں سب کے سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ روزانہ آپ حادثے سنتے ہیں، راستے کو مرنے تھوڑے جاتا ہے، سفر پہ جاتا ہے، اپنے کام کاج کے لیے جاتا ہے، کاروبار کے لیے جاتا ہے، سارا کو جاتا ہے، لیکن کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کس نے کہاں مرنا ہے اور کب مر جانا ہے، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، ایک سانس کا پتہ نہیں ہے، اور اللہ نے انسانوں کے سانسوں کی گنتی لکھی ہے، قدموں کی گنتی لکھی ہے، جب اس کے قدم پورے ہو جائیں گے، جب اس کے سانس پورے ہو جائیں گے،
تو رب کعبہ کی قسم ایک سانس بھی اوپر لینے کی اجازت نہیں ہوگی. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة، ایک ثانیہ، ایک سیکنڈ، ایک اس کی بھی تاخیر نہیں ہوگی، نہ پہلے جان قبض ہوگی نہ بعد میں ہوگی. ثم یحییکم، پھر قبر میں تمہیں زندہ کرتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تعاد روحہ فی جسدہ، اس کی روح اس کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے اور پھر سوال و جواب کے لیے فرشتے آ جاتے ہیں، من ربک من نبیک ما دینک. پھر اللہ کہتا ہے ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم نے لوٹائے جانا. آگے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے لیے پیدا کیا. اگلا جو سبق ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو فرمایا جو یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، سمندر، پہاڑ، دریا، پھل پھول، کھیتیاں، سبزہ، خلق لکم ما فی الارض، جو بھی تمہیں نظر آتا ہے نا، زمین آسمان، یہ اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا اور تمہیں اللہ نے اپنے لیے بنایا. پھر اللہ نے آسمان کی طرف قصد کیا. پہلے زمین پر پانی ہی پانی تھا، کان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش بھی پانی پر تھا. پھر اللہ کا ارادہ ہوا، اللہ نے 7 آسمان بنا ڈالے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے.